بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج آپ کے سامنے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور ان کے وفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جو صرف عبادات اور توحید دعوت تک محدود نہ رہے، بلکہ ان علوم کو بھی بروکار لائے جو کہ اس دور کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی تھی۔ یہ تمام علوم ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عطا فرمائے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ان علوم کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں نقل ہے کہ اول من خط بالقلم و اول من نظر فی علم النجوم والحساب وسیرہا، تفسیر قرطبی تحت سورہ مریم 57۔ یعنی ادریس علیہ السلام کو قلم کی ایجاد، ستاروں کے علم، حساب و ریاضی کے علوم پر دسترس دی گئی، یا انہوں نے ان علوم کو بروئے کار لایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے علم نجوم یعنی ستاروں کی حرکات، فلکیات اور ریاضی کو ایک طرح سے ٹیکنالوجی کی شکل میں استعمال کیا، یعنی اشیاء کی پیمائش، زمانے کا تعین، فلک کی گردشوں کا مطالعہ وغیرہ۔ ان کا مقصد محض دنیاوی ترقی نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ستاروں اور کائنات کی حرکت میں دیکھیں اور علم کے ذریعے اللہ کی تخلیق پر غور کریں، اور ان علوم کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکیں تاکہ ان کے دل اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس طرح حکومت کے اندر عبادت، دنیاوی علم دونوں ملا کر انہوں نے ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں علوم دنیاوی سے تقوی الہی کا تصور غالب تھا۔ مشہور ولی حضرت اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ایک حدیث معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایسا علم ہوتا ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے، انہوں نے رمل کیا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے کتابت و خطابت کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے، دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے تو ان کا آدھا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ عزرائیل آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان پار کر لیا، اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو عزرائیل علیہ السلام ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے مہلت نہ دی۔ پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس سے ان کی روح قبض کرنے کی اجازت لی، مگر ادریس علیہ السلام نے عزرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ ان کی روح عزرائیل کی بجائے خود اللہ پاک قبض کریں۔ پھر اللہ نے خود حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی۔ تاریخ کے مطابق آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ حلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کی نیکیوں کے برابر درجات دیتا ہوں۔
اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں جو کہ آج کے مطابق بہت کم تھے۔ تو حضرت ادریس نے مزید کی خواہش کی کہ میرے اعمال میں تو مزید بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے ایک فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرنا کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ اس فرشتے کے ساتھ ہی ملک الموت بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے سوال پر ملک الموت فرشتے نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے اپنے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہوئی تھی۔ کتاب روضۃ العصبیت مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ کے حمد و ثنا اور عبادت و ریاضت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتے بھی نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے لے کر جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرشتے عزرائیل بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضری رہی۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے عزرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مأمور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا عمدہ مزہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھ لوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان سے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل نے اس فرشتے کو پوری تفصیل بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام آج بھی وہیں جنت میں موجود ہیں، مگر حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا میرے بھائی اور صالح نبی۔ مزید یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے روایت ہے کہ اللہ نے انہیں بلندی دی، ان کی خدمات کو یاد رکھا اور انہیں خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی تفسیر میں ایک اور حدیث کی دلیل بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے فرمایا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے انہیں بلند جگہ عطا کی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے ادریس کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا،
وہ فرماتے ہیں کہ اس سے غالباً اس زمانے کے بنی آدم کے اعمال مراد تھے۔ حضرت ادریس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ایک دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس نے ان سے فرمایا کہ موت کے فرشتے سے اس بارے میں بات کیجیے کہ مجھے زیادہ زندگی مل جائے اور میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ دوست فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور اسے لے کر آسمان کی طرف چل پڑے۔ چوتھے آسمان پر انہیں ملک الموت آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے اس معاملے پر ملک الموت سے بات کی جو حضرت ادریس نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ انہوں نے کہا، تعجب ہے، مجھے ابھی بھیجا گیا اور حکم خداوندی ہوا ہے کہ میں ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، مگر میں نے دل میں سوچا وہ تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر کیسے روح قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے حضرت ادریس کو وہاں پا کر ان کی روح وہیں قبض کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اسی چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، جہاں پر فرشتوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور وہیں پر دفن کیا گیا۔ یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کا واقعہ، جو ہمیں نیک اعمال کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنا دلی تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے اور اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور سبق آموز قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔